علی بھائی، آج کا پہلا سوال ہے کہ مرنے سے پہلے کوئی مخلوق اپنے رب کا دیدار نہیں کر سکتی، جبکہ دوسری طرف کئی صوفیاء اور بزرگان دین کو خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوا ہے۔ کیا خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھنا اسی دنیا کی زندگی میں ممکن ہے؟ پلیز تسلی بخش جواب دیجیے گا، شکریہ۔ شکریہ جی، آپ کی تسلی کرواتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ دیکھیں، ایک تو کیٹاگوریکل عقیدہ جو قرآن سے ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں کسی شخص کا بیداری کے عالم میں سر کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھنا یہ ناممکن ہے۔ اس حوالے سے کئی ایک دلائل ہیں، اس میں ٹاپ آف دا لسٹ دلیل وہ ہے جو سورۃ الاعراف میں ایک اولو العزم پیغمبر سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے، آیت نمبر 143 میں، کہ جب وہ کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے پہنچے تو اب ظاہر ہے کہ بار بار ملاقات کے بعد ان کے دل میں یہ شوق پیدا ہوا کہ میں اپنے رب کا دیدار بھی کروں، تو انہوں نے موقع غنیمت جانتے ہوئے اپنی ریکویسٹ پٹ کر دی کہ اے اللہ، میں تجھے دیکھنا چاہتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بالکل اسٹریٹ فارورڈ جواب دیا، قال لن ترانی، اللہ نے فرمایا تو مجھے نہیں دے سکتا، ولکن انظر الی الجبل، لیکن تم پہاڑ کی طرف دیکھو جس پہ ہم اپنی تجلی نازل کریں گے، اگر یہ پہاڑ قائم رہ گیا، ہماری تجلی کو برداشت کر گیا، تو پھر تم گمان کرنا کہ تم بھی دیکھ سکتے ہو۔ اور پھر اسی آیت میں آتا ہے کہ جب وہ پہاڑ پر اللہ نے تجلی فرمائی تو موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو ڈائریکٹ دیکھنے کی وجہ سے نہیں بلکہ انڈائریکٹلی اس پہاڑ پہ تجلی جو پڑی اس کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے، اور پھر جب ہوش میں ہے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع لائے کہ یہ تو ممکن نہیں ہے۔ اسی طریقے سے سورۃ الانعام کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لا تدرکہ الابصار، آنکھیں اس کے دیدار کا احاطہ نہیں کر سکتی، وہ ہر چیز کا احاطہ کیا۔ تو ان آیات کی روشنی میں یہ چیز کلیئر ہے کہ یہ سر کی آنکھوں سے دنیا میں تو امپاسبل ہے۔ البتہ آخرت کی زندگی میں قرآن حکیم میں کئی ایک آیات ہیں جو اس کو سپورٹیو ہیں کہ ہر اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ اس حوالے سے اہل تشیع کا اختلاف ہے، وہ آخرت میں بھی اللہ کے دیدار کے قائل نہیں ہیں، وہ سورۃ الانعام کی آیت کو جنرل مانتے ہیں ہمیشہ کے لیے، جبکہ اہل سنت کے ہاں قرآن حکیم سے کئی آیات سے رزلٹ ایسا نکلتا ہے، اور بخاری اور مسلم کی کئی احادیث اس کو سپورٹ کرتی ہیں کہ آخرت میں اہل ایمان کو، اہل جنت کو سب سے بڑی جو جنت میں نعمت ملے گی وہ اللہ کا دیدار ہے۔ اس کو سپورٹیو جو ہے وہ جتنی آیات اور احادیث ہیں وہ میں نے الگ سے ایک ٹاپک ریکارڈ کروایا ہے جس کا آپ نے ذکر کیا، معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اور اس رات اللہ تعالیٰ کے دیدار اور نبی علیہ السلام کی ملاقات کے حوالے سے یہ ساری ڈیٹیلز میں نے بتائی ہیں۔ چونکہ آج ٹاپک نہیں ہے لہٰذا میں اگر اس کو ہاتھ ڈال بیٹھا تو پھر اسے بھی 20-25 منٹ میں کنکلوڈ کرنا پڑے گا۔ تو ہم آج کے اس ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ یہ دعویٰ کرنا کہ خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو سکتا ہے بزرگان دین کو، صوفیاء کو یا اماموں کو، تو یہ صرف ان کی منہ شگافیاں ہیں۔ اس کائنات میں ایک ہی ہستی ہے جسے خواب میں دل کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار نصیب ہوا، اور وہ ہیں ہمارے محبوب سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہ بھی خواب میں انہیں دیدار ہوا۔ یہ حدیث مسند امام احمد میں ہے، جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، امام ترمذی نے بھی اس کی تصحیح کی ہے، اور پھر 7 کامنٹس نقل کیے ہیں کہ میں نے اپنے استاد امام محمد بن اسماعیل المعروف امام بخاری ان سے جب اس حدیث کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا یہ حدیث صحیح ہے۔ وہ حدیث میں بعد میں ڈسکس کروں گا اس گفتگو کو کنکلوڈ کرتے ہوئے۔ یہ جو بزرگان دین کے بارے میں، صوفیاء کے بارے میں یہ لوگ دعوے کر رہے ہیں، یہ ساری ان کی منہ شگافی ہیں۔ انہی سے پوچھیں کہ کیا صحابہ اکرام علیہم رضوان میں کوئی ایک بھی کامل الایمان شخص ایسا نہیں تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکتا؟ کوئی ضعیف روایتی بتا دیں کہ سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، یہی اولو العزم اصحاب رسول ہیں نا، خلفائے راشدین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورضی اللہ عنہم اجمعین، تو ان کو تو کبھی کوئی دیدار اس طرح کا نصیب نہیں ہوا۔ تو یہ لوگ زیادہ حقدار تھے اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھنے کے یا بعد کے لوگ؟ اور اگر یہ پیکیج غیر انبیاء کے لیے ہوتا تو سب سے پہلا حق تو سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا تھا۔ سورۃ الاعراف میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قال لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا،
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بعد میں نے نبی علیہ السلام کے امتیوں کو خواب میں زیارت کروانی ہے تو تم تو اولو العزم پیغمبر ہو، تو خواب والا پیکیج آفر کیا جاتا ہے۔ میں آن دا بہاف آف سیدنا موسیٰ علیہ السلام آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ خواب والا پیکیج اگر موسیٰ علیہ السلام کو آفر کیا جاتا وہ قبول کر لیتے، ہمیں کیا جائے ہم قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ پیکیج نہ پیش کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اعزاز ان کو بھی نہیں ملنے والا تھا۔ اب یہ دعوے صوفیاء کے بارے میں کرنا، اماموں کے بارے میں کرنا، بزرگوں کے بارے میں کرنا، تو یہ لوگوں نے ان کے اوپر جھوٹ باندھے ہیں، ان کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر لوگوں نے جھوٹ باندھ دیے۔ اس وقت دنیا میں سب سے اوریاں اور بڑا شرک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر لوگ کر رہے ہیں۔ اتنے تو بت پرست نہیں ہیں دنیا میں جتنے کرسچنز ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی اس میں قصور۔ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں ان کی طرف سے صفائی پیش کی ہے، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے۔ وقال المسیح، جبکہ مسیح تو خود کہا کرتے تھے یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اے بنی اسرائیل، اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اس رب کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہاں پر اس کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ والعیاذ باللہ تعالی، اللہم اجرنا من النار، آمین۔ تو میرے بھائی قرآن میں تو اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کی صفائیاں دے رہا ہے کہ وہ تو موحد تھے، ان کے ماننے والے مشرک ہوئے۔ اسی طریقے سے بزرگوں کے بارے میں، اماموں کے بارے میں اگر کوئی چیزیں منسوب ہوئی ہیں تو ہم بزرگوں کو یا اماموں کو تختہ مشق نہیں بناتے، الا یہ کہ کسی بزرگ نے جان بوجھ کے اپنے بارے میں کوئی جھوٹ پھیلایا ہو، اور وہ بھی ہم وثوق سے تو نہیں کہہ سکتے، اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ انہوں نے پبلک میں مشہور کیا ہوا ہے کہ جی وہ خواب والا معاملہ تو بہت چھوٹا ہے، وہ تو کہتے ہیں بیداری میں دیکھا ہے۔ کشف المحجوب جو تصوف میں پہلی کتاب ہے فارسی زبان میں، عربی زبان میں تو اور کتابیں اس سے پہلے لکھی گئیں، لیکن فارسی میں پہلی جو ٹیکسٹ بک ہے تصوف پہ، وہ اعزاز آپ کو حاصل ہے۔ یعنی آپ کے ملک پاکستان میں لاہور میں وہ دربار ہے المعروف داتا دربار، سید علی بن عثمان حجویری المتوفہ 465 ہجری، انہوں نے کشف المحجوب لکھی ہے، اور اس میں وہ بایزید بستامی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ بایزید بستامی کہتے ہیں کہ جب میں پہلی دفعہ حج کے لیے گیا نا تو میں نے جو ہے نا وہ کعبہ دیکھا اور کعبے کے رب کو نہیں دیکھا۔ اب یہ کون سی ڈیمانڈ ہے، یعنی کہ وہاں پہ کوئی، اور کہتے ہیں پھر جب میں اگلی دفعہ گیا نا تو پہلا حج تو کہتے ہیں میرا ضائع گیا، اگلی دفعہ گیا تو میں نے بیت اللہ کو بھی دیکھا اور بیت اللہ کے رب کو بھی دیکھا، اور یہ وہ دعویٰ خواب میں نہیں کر رہے، بیداری میں کر رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جی میں نے کہا یہ بھی اس دفعہ بھی حج میرا گیا، کیونکہ یہ تو شرک ہو گیا، کعبہ بھی اور بیت اللہ بھی، یعنی جن لوگوں کو ان چیزوں کی سمجھ نہیں ہے۔ اور پھر کہتے ہیں میں جب تیسری دفعہ گیا نا تو کعبہ غائب تھا، صرف اللہ کو دیکھا، تو کہتے ہیں پھر بھی میرا حج نہیں ہوا کیونکہ اس میں موجود تھا۔ تو اب یہ وہ ایک کہانی ہے، اور یہ اتنی عجیب و غریب کہانی ہے کہ اکثر لوگ سن کے اس کو سبحان اللہ ہی کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنی کو بڑی علمی کو بات کرتی۔ اس میں انہوں نے ڈائریکٹ دعویٰ کیا ہے، اور تذکرۃ الاولیاء کے اندر شیخ فرید الدین عطار المتوفہ 627 ہجری، یہ کتاب پوری دنیا کے اندر صوفیاء کے حالات کے اوپر ایک ٹیکسٹ بک کے طور پہ مانی جاتی ہے، تذکرۃ الاولیاء۔ تو اس کے اندر انہوں نے بایزید بستامی کے اوپر ایک چیپٹر باندھا ہے، بایزید بستامی کی معراج، اور وہ کہتے ہیں کہ جی بایزید بستامی کو باقاعدہ معراج ہوئی ہے، جس طرح نبی علیہ السلام کو معراج ہوئی ہے، اور اس میں ان کا دعویٰ لکھا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ کیا ہے معراج کی رات، خواب میں نہیں، معراج کی رات جو انہوں نے معراج کی۔ اور اس کے بعد پھر کشف المحجوب اگر آپ پڑھ کے دیکھیں تو اس میں بایزید بستامی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے سبحانی سبحانی ما اعظم شأنی، میں پاک ہوں، میری شان کتنی بلند ہے۔ تو علی بن عثمان حجویری کہتے ہیں کہ اصل میں اللہ ان کے منہ سے بولتا تھا، کوئی شخص خود تو یہ نہیں کہہ سکتا اپنے بارے میں، تو وہ بولنے والی حق تعالیٰ کی زبان تھی بایزید کے منہ سے۔ اب یہ وہ عقیدہ ہے جو ہمارا نبی علیہ السلام کے لیے بھی نہیں ہے۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پہ قرآن کا نزول مانتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ کے منہ سے بولتا تھا، بلکہ ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جو ان پہ نازل فرماتا تھا وہ وہی نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے تھے۔ یہ عقیدہ تو ہمارا نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی، اور پھر تذکرۃ الاولیاء کے اندر بھی یہی ان کے دعوے لکھے ہوئے ہیں۔
اور وہ بھی یہی اسی قسم کی باطل تعویلات کرتے ہیں. اور پھر وہ تو ایک سٹیپ آگے چلے گئے نا. انہوں نے کہا کہ بایزید بستامی سے جب پوچھا گیا کہ بتائیں قیامت والے دن سب لوگ رسول اللہ کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے یا آپ کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے؟ پوچھنے والے بٹ کیڑے نے جنہوں نے قرآن دیس دے ہی نہیں پتا. تو وہ کہتے ہیں میں قسمیاں کہتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. اور یہاں پہ انہوں نے ختم نہیں کیا, وہ کہتے ہیں لوائی اعظم من لوائی محمد, میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا. استغفر اللہ واتوب. حضرت صاحب اگر آپ نے یہ بات کہی ہے نا تو آپ پاکستان میں آئیں تو سب سے پہلے میں پٹیشن فائل کروں گا 295C. اب ان لوگوں کے ماننے والوں کو کم از کم ان کتابوں کو پرنٹ کرنے والوں پہ تو 295C لگوانی چاہیے جب تک وہ پرنٹنگ سے توبہ نہیں کرتے. تو پھر وہ مصنف عطار صاحب جو ہیں فرید الدین عطار, وہ اس کی تعویل کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار کہ بات یہ اتنے بڑے بزرگان دین تھے, یہ کیسے رسول اللہ کی توہین کر سکتے ہیں؟ اصل میں ان کے منہ سے اللہ بول رہا تھا جب وہ کہہ رہے تھے نا کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے, تو اللہ کا جھنڈا تو محمد کے جھنڈے سے بڑا ہی ہوگا. ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے ایک اور جھوٹ بولا, اور وہ جھوٹ اتنا بڑا بلنڈر ہے کہ قیامت والے دن تو جھنڈا ہونا ہی ایک ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے قیامت والے دن سب سے پہلے میں قبر سے نکالا جاؤں گا, سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ سب سے پہلے میں جنت کے دروازے پر جاؤں گا, دستک دوں گا, تو دستک کے اگینسٹ جواب آئے گا فرشتے کی طرف سے, کون؟ تو میں کہوں گا محمد. تو وہ مجھے کہے گا کہ مجھے اللہ کی طرف سے یہی حکم تھا کہ یہ جنت کا دروازہ سب سے پہلے آپ کے لیے کھلا ہے. یہ ہے کتابوں کا خدا, یہ ہے کتابوں کا پیغمبر, اور بابوں کا ریلیجن. اب آپ دیکھ لیں تو پھر ہم کیوں نہ عرض کریں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور, کتابوں کا دین اور ہے, بابوں کا دین اور, کتابوں کا جہاں اور ہے, بابوں کا جہاں اور. تو ٹھیک کہتے ہیں نا وکھرا جہاں ہوتا ہے, تو وکھرا یہ نظر آ رہا ہے وکھرا جہاں ہے. حتیٰ کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا انا سید الاولین والآخرین, میں جتنے گزر چکے, جتنے قیامت تک آئیں گے, تمام کا سردار ہوں, اور اللہ کے حضور میں ان کا خطیب بنوں گا. یہ ہے کتابوں کا دین. اور دوسری طرف بایزید بستامی المتوفا 261 ہجری, ابو یزید بستامی, یزید ابا جی تو 261 ہجری میں فوت ہوئے ہیں, اور میرے امام مسلم بھی 261 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. ان کا نام ہے ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری. اور میں جو حدیثیں بیان کر رہا ہوں نا کہ قیامت والے دن لوگ میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے, میں شفاعت کروں گا, وہ امام مسلم لے کر آئے ہیں. کیسے ویسے میچ ہوا ہے کام. ابو یزید 261 ہجری والے اور ابو الحسین 261 ہجری والے, بالکل دونوں کے عقیدے ڈیفرنٹ ہیں. یہ ہے کتابوں کا دین اور وہ ہے بابوں کا دین. ہاں آپ کہہ لیں, کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے, لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے, بابوں کا جہاں اور. اسلام کو صوفیاء بھی کلیم کر رہے ہیں, سلفی بھی کر رہے ہیں, بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ سب کر رہے ہیں. کتابوں میں دین دیکھنا ہے کیا ہے. تو یہ تو میں نے آپ کو اس لیے بتایا کہ یہ بیداری کے یہ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں. اچھا, وہ تذکرۃ الاولیاء میں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ بایزید بستامی کے بارے میں جنید بغدادی فرمایا کرتے تھے کہ ان کا اولیاء میں وہی مرتبہ ہے جو جبرائیل علیہ السلام کا فرشتوں میں ہے. یعنی اولیاء کے سردار کون ہیں؟ بایزید بستامی. جیسا کہ فرشتوں کے سردار ہیں, تو شیخ عبد القادر جیلانی تو فارغ ہو گئے. بیک وقت تو دو نہیں ہو سکتے نا, اور حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں ہی فارغ ہیں. اولیاء اللہ کا سردار امت کے اندر کوئی ہے نا تو وہ ابو بکر, عمر, عثمان و علی ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. کیونکہ غیر نبی کے اوپر یہی کیٹیگری ہے نا اولیاء اللہ کی. تو کہانی ہے, شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا میرے ساتھ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے. تو بال یہ جو ٹائٹل انہوں نے دیا تھا وہ بھی انہوں نے خود کتابوں میں چھین لیا ہوا ہے خود ہی. اچھا, یہ تو تھا بیداری. اب خواب میں آپ کو بتاتا ہوں جو ان کے کلیم ہے. آپ ذرا امام حنیفہ کے تعارف کے اوپر کتابیں پڑھیں نا حنفیوں کی, تو وہ کہتے ہیں 100 دفعہ اللہ کی زیارت. فضائل اعمال شیخ زکریا کاندلوی صاحب کی, اس میں آپ فضائل قرآن والا چیپٹر نکال لیں نا فضائل اعمال کا, اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ایک رات امام احمد بن حنبل کو اللہ تعالیٰ کی خواب میں زیارت ہوئی. تو احمد بن حنبل نے سوال کیا کہ اللہ میں تیرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں, سب سے آسان ذریعہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن. سر یہ قرآن اگر اللہ فرما رہا ہے کہ قرآن میرے تک پہنچنے کا ذریعہ ہے تو اس کے بعد تو کوئی گنجائش نہیں رہتی. وہ کہتے ہیں کہ احمد بن حنبل نے آگے سے پوچھا کہ یا اللہ سمجھ کے یا بغیر سمجھ کے؟ یار قرآن اللہ نے اس لیے نازل کیا تھا کہ لوگ آگے سے یہ سوال کریں گے کہ سمجھ کے کہ بغیر سمجھ کے. یہ مردے بخشوانے کا ذریعہ تھا. اور وہ احمد بن حنبل جسے عربی بھی آتی ہے اسے یہ کہنے کی ضرورت ہے یہ چور نے اپنی لنگوٹی چھوڑی ہے.
یہ سمجھے کہ احمد بن حنبل جو ہے نا کوئی جنوبی پنجاب سے تھے یا کے پی سے تھے کہ جن کو پشتو آتی تھی اور عربی آتی نہیں تھی. ظاہر ہے وہ فضائل اعمال زیادہ تر کے پی میں پڑھی جا رہی ہوتی ہے نا, تو وہ آپ فضائل اعمال جو پڑھ رہے ہیں نا کے پی والے ہمارے پٹھان بھائی, ان کو بتائیں کہ احمد بن حنبل پٹھان نہیں تھے, وہ اگرچہ عجمی تھے لیکن عربی ان کی مادری لینگویج تھی. تو آگے سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چاہے سمجھ کے پڑھ چاہے بغیر سمجھ کے پڑھ. یعنی قرآن اس لیے نازل ہوا ہے, یعنی پورے کا پورا قرآن اس کے اگینسٹ کھڑا ہے. صرف سورۃ الانعام کی جو آیت نمبر 19 ہے, وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ. اے نبی فرما دو قرآن میں نے اس لیے نازل کیا کہ اس کے ذریعے نصیحت کرو. اے نبی تم ان کو بھی اور جس تک یہ پہنچ جائے کتاب اس کے ذریعے نصیحت کرے. تو نصیحت جو ہے وہ سمجھ کے ہوگی یا بغیر سمجھ کے؟ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدٍ. اے نبی قرآن کے ذریعے لوگوں کو نصیحت کریں جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتے ہیں. تو قرآن تو سراپا ہدایت ہے, یہ سمجھ کے یا بغیر سمجھ کے. اور یہی وجہ کہ پھر آپ کو یہ لوگ جو ہے نا وہ یہی کہتے نظر آئیں گے, جی میں اتنے سپارے پڑھتا ہوں تو میں اتنے, اور وہ بھی فضائل اعمال کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جی ایک بزرگ تھے روزانہ 3 قرآن پڑھتے تھے, اور پھر ایک اور کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ 8 قرآن پڑھا کرتے تھے روزانہ کے. 8 قرآن روزانہ کے پڑھنا کیا پاسبل ہے؟ بغیر سمجھ کے بھی نہیں پڑھے جا سکتے. یہ تو اس کے ساتھ کوئی اس کا تعلق ہی نہیں بنتا. بغیر سمجھ کے بھی 8 قرآن نہیں پڑھے جا سکتے. سر آپ کو 15 سے 20 منٹ تو چاہیے نا ایک سپارہ پڑھنے کے لیے بغیر سمجھ کے. تو آپ ذرا کیلکولیشن کر لیں کہ 8 قرآن کیسے پڑھے جا سکتے ہیں. 24 گھنٹے میں سونا بھی ہے, کھانا پینا بھی ہے, ٹائلٹ بھی ہے, سب کچھ چیزیں جڑی ہوئی ہیں. صحابہ نہیں پڑھ سکتے تھے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, بخاری میں بھی اس کا کچھ حصہ موجود ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا تم میں سے کسی کی استطاعت ہے کہ رات میں 1/3 قرآن پڑھ لے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم میں کون ایسی استطاعت رکھ سکتا؟ تو آپ نے فرمایا کہ سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے. تو صحابہ نے تو نہیں کہا کہ بھئی ہمارے جو گھوڑے کے سم سے جو خاک اڑے گی وہ کسی ہمارے گھوڑے کی نتنوں میں بیٹھے تو کوئی بزرگ اس کو نہیں پہنچ سکتا, تو جب بزرگ 8 قرآن پڑھیں گے تو ہم کیوں نہیں پڑھ سکتے یا رسول اللہ؟ کہانی ہے نا, جو مرضی بیان کرو. جو میں کہتا ہوں صحیح مسلم میں وہ حدیث ہے کہ بنو سلمہ جو ہے مسجد نبی کے قریب شفٹ ہونے لگے. نبی علیہ السلام نے ان کا جھمگٹا دیکھا, آپ نے فرمایا کیا ارادہ ہے؟ کہ یا رسول اللہ اتنی دور سے آتے ہیں اپنے گاؤں سے تو جماعت رہ جاتی ہے, چاہتے ہیں آپ کے پاس شفٹ ہو جائیں, اتنی دور سے مشقت کر کے پیدل چل کے آنا پڑتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ جتنے قدم چل کے آتے ہو نا اتنی نیکیاں تمہارے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں. تو انہوں نے پھر دوبارہ شفٹ ہو گئے وہ, اور انہوں نے ارادہ ترک کر دیا. تو میں کہتا ہوں یار یہ تو کہتے ہیں بزرگ جو ہے وہ ایک نماز مکے پڑھتے ہیں, دوسری مدینے پڑھتے ہیں, روحانی طور پہ تیسری بیت المقدس. صحابہ کو تو اپنے گھر مدینے کے گاؤں سے شہر میں شفٹ کرنے پڑ رہے ہیں. نبی الاسلام کو تو بقول ان کے کہنا چاہیے تھا کہ بھئی آنے میں تکلیف ہوتی ہے تو اڑ کے آ جایا کرو. تمہارے گھوڑے کے نتنے میں بیٹھنے والی خاک سے بھی گئے گزرے جو بزرگان دین ہوں گے وہ تو اڑا کریں گے, تو تم نہیں اڑ سکتے. سر یہ کتابوں کا دین, کتابوں کا دین بابوں کے دین سے بالکل مختلف ہے. جب تک یہ بابے نہیں نہ اکھڑتے اس وقت کتابیں نہیں ان کے اندر داخل ہوں گی. اب تو اللہ کا شکر ہے اکھڑ گئے ہیں, اب تو کبھی کوئی یاد کرواتا ہے تو یاد آتا ہے, تو ادروائز تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ سارا کے سارا معاملہ کلیئر ہو گیا. اچھا پھر فضائل مال کے اندر انہوں نے نا صرف یہاں پہ دروازہ نہیں بند کیا قرآن کو سمجھنے کا, انہوں نے اس کو مزید انشور کیا, اور انہوں نے کہا کہ قرآن پاک جو ہے نا اس کی تفسیر کے لیے, اس کو سمجھنے کے لیے 15 علوم چاہیے تاکہ بالکل انشور ہو جائے کہ کوئی ترجمے کی طرف جائے ہی نہ. اور وہ گنواتے گنواتے 14 علوم تک جب پہنچے ہیں نا, اور جب 15واں لکھا ہے تو لکھا 15واں واہ بھی ہے, گاڈ گفٹڈ کہتے ہیں اللہ کی طرف سے. جو ہم کہتے ہیں نا نبوت واہ بھی ہے, ولایت کسبی ہے, یہ 2 ٹرمز ہیں. یعنی جو آپ محنت کر کے حاصل کر سکتے ہیں اسے کہتے ہیں کسبی, یہ کسب حلال. تو نبوت کسبی نہیں ہے, واہ بھی ہے جسے اللہ تعالیٰ دے. تو وہ کہتے ہیں 15واں علم جو ہے وہ واہ بھی ہے, واہ بھی نہیں, واہ بھی ویسے ہسٹری بڑھا ہے, واہ بھی. تو اب وہ کون شخص دعویٰ کر سکتا ہے کہ میرے پاس وہ واہ بھی علم ہے؟ تو اگر کوئی 14 علوم سیکھ بھی لے, ایون ویسے تو ان کے لوگوں کو 14 کے انعام بھی نہیں آتے ہوں گے, تو وہ پھر کہیں گے جی 15واں تو پھر بھی تہاڈے کول کوئی نہیں ہے کیونکہ تہاڈا فرقہ دوسرا ہے. تو یہ سب انہوں نے کہانیاں ہرڈلز رکھی تھی. قرآن کے دشمن ہے, ایسے دشمن ہے کہ کوئی بیچارہ اگر قرآن لے کے بیٹھے نا ترجمے سے پڑھنے کے لیے تو پہلی اس پہ قدغن یہ لگائیں گے جی بغیر وضو کے آپ قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. اب تو خیر ٹچ سکرین موبائل نے مسئلہ حل کر دیا ہے, وہ تو یہ بھی مانتے ہیں کہ اس کو آپ ہاتھ لگا. وضو کر کے کوئی بیٹھ جائے گا تو کہے کہ آپ نے ڈائریکٹ نہیں پڑھنا, کسی عالم سے جا کے پڑھنا ہے. عالم کے پاس جائیں گے تو وہ آگے تفسیروں کے چکر میں ڈال دے گا. وہ کہے گا جی اس کا تو ترجمہ ہے نا, یہ ترجمے میں سے ڈائریکٹ نہیں مطلب نکلنا, آپ نے جو انڈائریکٹ مطلب بھی نہیں نکلتا وہ آپ نے نکالنا ہے. جو اچھل اچھل کے ڈائریکٹ نکل رہا ہوگا نا وہ نہیں آپ نے نکالنا. مطلب ایاک نعبد و ایاک نستعین سے اچھل اچھل کے کیا نکل رہا ہے کہ اللہ کو پکارنا ہے, یہ نہیں آپ نے مطلب سمجھنا. آپ نے بابوں کے پکارنے کو بھی اللہ کا پکارنا سمجھ. تو اس طریقے سے یعنی یہ پھر ڈسیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور پھر یہ ان کے پاس ہتھیار ہے جی وہ 15واں علم واہ بھی ہے,
وہ جناب سنبھال لو وہ 15واں علم کس نے حاصل کیا اور کس نے بتایا. اچھا یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ خواب اور بیداری کے بارے میں. ایک اور بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے فضائل حج شریف میں لکھا ہوا ہے. فضائل حج بھی فضائل اعمال کا ایک چیپٹر ہے لیکن الگ سے چھپتا ہے. بیسیکلی یہ پورا ایک نصاب تھا, اس کا نام تھا تبلیغی نصاب. تبلیغی نصاب کے اندر نا چیپٹرز تھے, فضائل نماز, فضائل قرآن, فضائل درود, فضائل حج, یہ بے شمار چیپٹرز تھے. انہوں نے پھر چھانٹی کر کے نا کچھ چیپٹرز کٹھے کر کے فضائل اعمال کے نام سے چھاپ دیے. ایک چیپٹر اسی میں سے کاٹ کے الگ کر کے فضائل درود بنا دیا, ایک چیپٹر فضائل حج بنا دیا. اور پلیز اس کی یہ لی کہ یہ تو حج کے دنوں میں ضرورت ہے. آپ دیکھیں حج کے دنوں میں فضائل حج سے درس ہو رہا ہوتا ہے, فضائل اعمال سائڈ پہ پڑی ہوتی ہے. فضائل اعمال بھی بعد میں نام رکھا گیا. اصل یہ کتاب تھی تبلیغی نصاب, یعنی ان کا نصاب. اس میں سے فضائل اعمال نکالی گئی چند ایک چیپٹرز کو اکٹھا کر کے. فضائل حج علیحدہ سے چیپٹر چھپا ہوا ہے. اس میں وہ کہتے ہیں کہ ابدال میں سے ایک شخصیت کا بیان ہے. اب ابدال کون, شخصیت کون, ایکس وائی زی, وہ اس طرح کے ایک آواز آئی, بزرگوں نے فرمایا. وہ کہتے ہیں ابدال میں سے ایک شخصیت کا فرمان ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی ان سے کسی نے حضرت خضر سے جب ملاقات ہوئی ان کی, حضرت خضر کے اوپر میرا آپ دیکھ لیں موسیٰ اور خضر والا, آپ کو بتاؤں گا یہ خضر ہے کون ہے اور انہوں نے کون سا خضر بنایا ہوا ہے. یہ لفظ ہے خضر. حضرت خضر سے ملاقات ہوئی ابدال میں سے ایک شخص کی, تو اس نے کہا کہ حضرت آپ تو اس امت کے بڑے بڑے اولیاء کے پاس گئے ہیں, آج تک آپ کو کوئی ایسا ولی ملا ہے جو مرتبے میں آپ سے بھی زیادہ ہو؟ ان کا ہاں جی ایک بندہ ملا تھا. انہوں نے کہا پھر دسو کون سی؟ وہ کہتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا اور محدث عبد الرزاق جو امام بخاری امام مسلم کے استاد ہیں, امام بخاری امام مسلم نے ان سے احادیث لی ہیں. مصنف عبد الرزاق اور مصنف ابن ابی شیبہ, یہ دو کتابیں ہیں جو ایک زمانے میں لکھی گئی, دونوں اب اردو میں ترجمہ ہو چکی ہیں. وہ کہتے ہیں جی محدث عبد الرزاق جو تھے نا وہ درس حدیث دے رہے تھے مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کے, تو لوگ ان کے گرد جھمگٹا لگائے بیٹھے ہوئے تھے, اور ایک نوجوان جو ہے نا وہ یوں کر کے نا اپنے گریبان میں سر دیے ہوئے کونے میں بیٹھا تھا, وہ درس حدیث نہیں سن رہا تھا. تو کہتے ہیں حضرت خضر کہتے ہیں میں اس کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ اتنے بڑے محدث مسجد نبوی میں درس دے رہے ہیں اور تم ان کا درس سننے کی بجائے سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہو. تو کہتے ہیں اس نے نا سر بھی نہیں اٹھایا, اسی حالت میں کہا کہ لوگ جو ہے نا یہ تو عبد الرزاق سے حدیثیں سن رہے ہیں, ہم تو ڈائریکٹ رزاق سے سنتے ہیں. جی جی جی, یہ یعنی یہ بات اور غلام احمد قادیانی کے دعوے میں کیا فرق ہے؟ تو اچھا وہ خضر کہتا ہے میں پریشان ہو گیا. اس نے کہا اچھا بتاؤ کہ اگر تم اتنا ہی سمجھتے ہو اپنے آپ کو تو بتاؤ میں کون ہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ جی اس شخص نے سر اٹھائے بغیر کہا کہ اگر میں غلطی پر نہیں ہوں نا تو تم خضر ہو. ویسے جو اس کو ذرا مرچیں لگا کے لکھتے ہیں نا, تو وہ کہتے ہیں جی انہوں نے جناب نا انج نگاہ اتے اٹھائی, پھر انہوں نے تھلے دیکھا, پھر سجے ویکھے انج کر کے, پھر کھبے ویکھا. جماعت کے ساتھ بدعت. انڈیویجول آپ کریں, انڈیویجولی آپ تسبیح پہ پڑھیں, گٹھلیوں پہ پڑھیں, کوئی حرج نہیں ہے. ابو داؤد میں حدیث ہے ایک صحابیہ پڑھ رہی تھی, نبی اسلام نے اس کو منع نہیں کیا بلکہ آپ نے کہا اس سے آسان وظیفہ تعلیم فرماتا ہوں, ہمارے نزدیک گٹھلیوں پہ پڑھنا جائز ہے, آپ تسبیح بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ بندے اکٹھے کر لیں اور آگے ایک چادر بچھا کے گٹھلیاں رکھ لیں اور اجتماعی اس کو شکل دے دیں تو اس کے اوپر بدعت کا فتویٰ لگ جائے گا. اور یہ میں بدعت کا فتویٰ اپنی طرف سے نہیں لگا رہا. سنن دارمی میں اتنی رکت انگیز حدیث ہے المقدمہ کے اندر, مقدمے کے اندر, سنت کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے. اور امام دارمی وہ ہیں جن سے آلموسٹ 70 احادیث امام مسلم نے لی ہیں. امام مسلم کے استاد ہیں امام دارمی. اور کتب ستہ کے بعد جس کتاب کا نمبر ہے نا الموطا امام مالک اور مسند احمد کو چھوڑ کے, وہ سنن دارمی ہے. اس کے مقدمے میں یہ روایت موجود ہے, بریلویوں نے چھاپی بھی ہے, آپ خود پڑھ لیں. کوفے کی جامع مسجد کے اندر کچھ لوگ بیٹھ کے گٹھلیوں کے اوپر پڑھ رہے ہوتے ہیں سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر. سر اس سے افضل کوئی وظیفہ ہی نہیں ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جن چیزوں پہ سورج طلوع ہوتا ہے نا, مجھے ان کلمات سے بڑھ کر کوئی اور عزیز چیز نہیں ہے. جن پہ بھی سورج طلوع ہوتا ہے, یعنی دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے سے بڑھ کے مجھے محبوب ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہی تسبیح فاطمہ میں بھی الفاظ ہیں. تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد میں دیکھا کہ اس طرح, تو ایک بندہ بولتا ہے جی پڑھو 100 دفعہ سبحان اللہ. لوگ 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھتے ہیں اور وہ اپنی گٹھلیاں پھینکتے ہیں. اب ان کو یہ عجیب لگا, انہوں نے بجائے کو فتویٰ لگانے کے نا وہ عبداللہ ابن مسعود کے گھر آئے اور کہا کہ حضرت, وہ اس لیے بھی کہ عبداللہ ابن مسعود حضرت عمر کے یہ دور کی بات ہے, حضرت عمر کے دور میں وہ چیف جسٹس بھی تھے اور دین کو زیادہ جانتے تھے. تو یہ حضرت عمر یا حضرت عثمان کے دور کی بات ہوگی, کیونکہ حضرت علی کا زمانہ تو خلافت کا نہیں پایا. ابن مسعود 33 ہجری میں فوت ہوئے ہیں.
عبداللہ ابن مسعود کو انہوں نے آگے کہا کہ آج میں نے مسجد میں ایسا کام ہوتے ہوئے دیکھا ہے جو میں نے نبی الاسلام یا ان کے اصحاب میں تو نہیں دیکھا، تو ان کا کیا، تو ان کا یہ ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ تم نے ان کو یہ کیوں نہیں کہا کہ اپنے بیٹھ کے گناہ شمار کرو، یہاں پہ بجائے یہ گٹھلیاں شمار کرنے کے اپنے گناہ شمار کرو. انہوں نے کہا کہ میں ابو عبد الرحمن، میں آپ کے پاس اسی لیے آیا تھا کہ میں آپ سے آ کے اس حوالے سے ڈسکس کروں. تو وہ جناب ابن مسعود کہتے ہیں میں تمہارے ساتھ مسجد میں جاتا ہوں. جا کے دیکھا انہوں نے، غصے میں آئے، وہی الفاظ جو اکثر آپ کو عمر سیریز میں بھی، وہی حکم تباہ ہو جو تمہارا ستیہ ناس، ابھی تو اللہ کے نبی کے کپڑے بھی پرانے نہیں ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برتن بھی نہیں ٹوٹے، اور آپ کے ساتھی بھی مر نہیں گئے سارے، اور اے امت محمدیہ تم نے اس طرح کی خرافات دین میں بدعت داخل کر دی ہیں تم. انہوں نے کہا کہ ہم تو سبحان اللہ الحمدللہ ہی پڑھے. انہوں نے کہا بیٹھ کے اپنے گناہوں کو شمار کرو، یہ طریقہ نبی الاسلام کا نہیں ہے تعلیم کیا ہوا، اپنی اپنی عبادت کرو. اور پھر ابن مسعود نے ایک جملہ بولا، وہ میں سمجھتا ہوں ان کی کرامت ہی ہے. انہوں نے کہا مجھے تو لگتا ہے تم میں سے اکثر لوگ، شاید اللہ کو بہتر پتہ ہے، مجھے تو لگ رہا ہے کہ دین سے ہی پھر جائیں گے. اور وہی ہوا. وہ اسی حدیث کے اندر وہ تابعی کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے ان میں سے کئی لوگوں کو نہروان کے مقام پر خوارج کی طرف سے مولا علی کے خلاف لڑتے ہوئے دیکھا. مجھے یاد آیا کہ ابن مسعود نے صحیح کیا، وہ خارجی ہو گئے. یہاں پہ آپ کے سارے صوفیاء کے وہ ختم خواجگان اور ختم فلاں اور وہ کیٹیاں اور کوئی بھی نہ کرے تو تیجے 40ویں کے اوپر اور دعا کے نام کے اوپر دیوبندی بھی یہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم جب ان کو سمجھاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جناب آپ لوگ ان چیزوں کو صحیح نہیں مان رہے، آپ اللہ کے ذکر سے روک رہے ہیں، آپ جو ہے وہ منکر ہو گئے ہیں. تو خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیں. یہ جو اس کو لازم کر کے جمعے کا حصہ بنا دیا ہوا ہے، بلکہ ہمارے تو پنجاب میں تو اکثر مساجد میں فجر کے بعد بھی یہ پڑھا جاتا ہے. جمعے والی بات نہیں رہی، اب تو فجر کے بعد بھی پڑھا جاتا ہے. اور کئی مساجد ایسی ہیں کراچی میں آپ چلے جائیں جہاں روزانہ ایک نیا سلام پڑھتے ہیں. وہ میرا انہوں نے اسی لیے نیا رکھا ہے کہ جی دیکھیں ہم بدل کے پڑھ رہے ہیں، ہم نے ایک کو مخصوص نہیں کر لیا. لیکن یہ بدعت ہی ہے جو آپ نے نا اجتماعی عبادت کوئی بھی دین میں خود سے داخل کر کے اس طریقے سے اس کا پابند کرنا، یہ غلط ہو جائے گی. انڈیویجول آپ بے شک کریں. آپ کوئی کہہ سکتا ہے یہ جو درس قرآن مسجد کے اندر ہوتے ہیں یا درس حدیث ہوتے ہیں یہ بھی تو اجتماعی ہے، یہ نبی الاسلام نے مقرر نہیں فرمایا. سر اس کی تو دین اصل میں ہے کہ صحابہ کرام اجتماعی شکل میں ہی درس میں شریک ہوا کرتے تھے. بخاری مسلم میں آتا ہے عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں تمہارے لیے ہفتے میں ایک ہی دن مقرر کروں گا، کیونکہ نبی الاسلام بھی ہمیں ہفتے میں ایک ہی دن جمعرات کے دن واز کیا کرتے تھے تاکہ ہم اکتا نہ جائیں. تو صحابہ کرام علمی حلقوں میں بیٹھ کے لوگوں کو سکھانا یہ اصل ہے، پوری کی پوری دین میں موجود ہے. اس کے لیے آپ کوئی بھی ٹائم رکھ لیں، کوئی حرج نہیں ہوگا. یہ وہ اجتماعی حلقے ہیں جن کی اصل ہے. اور وہ جن اجتماعی حلقوں کی بات کرتے ہیں نا جی، بخاری مسلم میں ہے کہ جی وہ فرشتے اللہ کے ذکر کے حلقے تلاش کر رہے ہوتے ہیں اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کے پاس واپس جاتے ہیں تو وہ گفتگو بڑی وہ مزے لے کے سناتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ بخش دیا ان کو بھی اور جتنے لوگ وہاں پہ تھے، اور اگر ایک ویسے بھی ساتھ گزر رہا تھا وہ بھی بخشا گیا. تو یہ اللہ کا ذکر تو نہیں تھا. مسلم شریف میں الفاظ ہیں کہ جہاں پہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں قرآن کی تعلیم سیکھنے اور سکھانے کے لیے اور تلاوت کے لیے،